ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں جہاز میں آ رہا تھا 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے تو سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا. ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا. یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا, ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے کہ بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا, کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے, آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر, تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکے کا گھر. تو متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, اور غرور کہتے ہیں دھوکا دینے والا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکا دے گی تمہیں. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز آدمی جھوٹ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولو. جھوٹ. ایک دھوکے دار دکاندار ہے, جو مال دکھائے گا وہی بیچے گا, یا جو دکھا رہا ہے بیچ کچھ اور رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اگر ایک دکاندار ایسے ہے کہ جو مال آپ کو دکھایا بالکل چھان پھٹک کے آپ نے چیک کیا, وہی آپ کو اس کی مناسب قیمت پہ بیچ دیا, اس کو دھوکے باز کہیں گے یا ایماندار کہیں گے؟ ایماندار. دھوکے باز اس کو کہتے ہیں کہ مال دکھائے کچھ اور پہنائے کچھ اور, اس کی جو اوریجنل قیمت تھی اس میں بھی ڈنڈی مارے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نہ بتائے بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے بتائے. اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہے. دو چیزیں جس دکاندار میں ہوں گی وہ دکاندار کہلائے گا دھوکے باز. یہی دو چیزیں دنیا میں ہیں. دنیا کیا کرتی ہے, ہمیں دنیا کی نعمتیں جس طرح دکھاتی ہے اس طرح ہے نہیں ہے, اور جتنی قیمت اس کی بتاتی ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے نہیں. یہ نہیں کہ ویلیویبل نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ, اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے ان کی بھی ویلیو ہے, تبھی جس کو دنیا کی نعمت ملے قرآن اس کو نعمت ہی کہتا ہے, نعمت ہے. لیکن یہ دنیا تمہیں جو بتا رہی ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہے, اللہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو. اس کی تھوڑی قیمت ہے, تھوڑی قیمت پہ تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے, بہت زیادہ جان نہیں لگانی. تھوڑی قیمتی چیز کو بہت زیادہ نہیں سر پہ مسلط کیا جاتا. دیکھو ایک سونے کی انگوٹھی ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی ہے, دونوں پہ ایک جیسا دل دو گے آپ؟ جتنا غم سونے کی انگوٹھی چھننے پہ ہوتا ہے لوہے کی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا بھائی. تو دنیا ہمیں کیا کرتی ہے, دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے نہیں جتنی ہمیں یہ بن سنور کے, جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے,
چڑیل کو کیا کر لیا. ابھی نہیں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حیران ہو گئے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں, تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ, ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے, منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا, اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے, لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے, یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں, ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب, پہلے تو شکل ہوتی ہے نا, بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہوں شکل اچھی نہ ہو, تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا, اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم اس سے کیا کہتے ہیں, علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے, یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی, مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ, تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے, کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے, پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے نہیں کر رہے, یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی, اب واللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے, بحریہ ٹاؤن, یہ ڈیفینس کے بنگلے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا, سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے. ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, وَيْلَكُمْ تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے, علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے, نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ وَيْلَكُمْ تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں, بہت سے پیسے والے بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا
وہ قارون کو جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے ہیں.